تراویح کی اجرت لینا اور اجرت دینا کیسا ہے؟ اکثر علماء اور حفاظ تراویح کی اجرت لیتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں، بعض علماء اس سے بہت سختی سے منع کرتے ہیں، صحیح اور معتدل بات کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا تفصیلی موضوع ہے اور وقت کی تنگی پیش نظر ہے، تو میں بہت مختصر یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں صحیح ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور اس پر فقہا کا اجماع ہے۔ یہ چونکہ تلاوت مجردہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے قرآن کی تعلیم دینا، تو تعلیم دینے پر تو فقہائے احناف نے تو شروع میں ہر قسم کی طاعت پر اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا تھا، لیکن اس وقت چونکہ بیت المال کا نظام موجود تھا، تو جو علماء کرام قرآن کریم کی تعلیم، قضاء، اس طرح کے جو امور ہیں، امامت، 5 وقت فرض نمازوں کی امامت، تو اس کی وہ کو اہتمام کرتے تھے، تو بیت المال ان کی کفالت کرتا تھا۔ بعد میں جب بیت المال کا سلسلہ بالکل نیست و نابود ہو گیا، تو فقہاء احناف نے یہ کہا کہ اگر ہم ان فرائض اور شعائر اسلام کے سلسلے میں اجرت کو جائز قرار نہ دیں تو یہ شعائر اور یہ فرائض بالکل ضائع ہو جائیں گے، اور کوئی قرآن کی تعلیم دینے والا نہیں ملے گا، امامت کرانے والا نہیں ملے گا، اور اسی طریقے سے دوسرے جو شاعر اسلام ہیں، واعظ ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ تو اس طرح تعلیم قرآن پر، امامت پر، 5 وقت کی امامت، اس میں جنازے کی امامت اور اس میں عیدین کی امامت شامل نہیں ہے، تراویح کی امامت شامل نہیں ہے، تو ان پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ تراویح کی امامت کے عدم جواز پر فقہا کا اجماع ہے، ہمارے سارے اکابر کا اس پر اجماع ہے۔ اب کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو گنجائشیں کھینچتان کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چند سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے بہت تفصیل سے فتویٰ شائع ہوا ہے، اور انہوں نے اس کی جتنی تعویلات کی جاتی ہیں اجرت کو جائز کرنے کے لیے ان سب کی تردید کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ تعویل کی جاتی ہے کہ جی ختم قرآن پر اجرت لینا تو جائز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت پر، لیکن تراویح کی امامت کی اجرت لینا جائز ہے، اس لیے کہ عام نمازوں کی امامت کی اجرت لینا جائز ہے تو تراویح کی امامت کی اجرت لینا بھی جائز ہونا چاہیے۔ لیکن اکابر نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، چونکہ فرض نمازوں کی امامت تو فرض ہے، لیکن تراویح کی امامت بغیر اجرت کے وہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، وہ سنت علی الکفایہ ہے، اس لیے اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح ایک تعویل یہ کی جاتی ہے اور حیلہ کیا جاتا ہے کہ جی حافظ قرآن کے ذمے اگر 1-2 نمازیں کر لی جائیں تو یہ ایک نائب امام کی حیثیت اس کی ہو جائے گی، اور پھر یہ اس پر اجرت اس کو دی جائے گی، تو یہ جائز ہو جائے گی۔ اس کو بھی اکابر نے رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور اسی کی بنا پر بعض اس زمانے کے مفتیان کرام بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد تھے اور ان کے پائے کا مفتی ہند و پاک میں موجود نہیں تھا، انہوں نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے اور یہ کہا کہ یہ حیلہ ہے، اور اس حیلے سے اجرت تراویح ہی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، لہٰذا اس سے بھی اجتناب لازم ہے۔ اور ایک بات اور کہی جاتی ہے، اور وہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر اجرت طے نہ کی جائے اور نمازی وہ اپنے طور پر ہدیے کے طور پر دیں تو وہ جائز ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے اس کے جواز کا بھی قول کیا ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جہاں اجرت دینے لینے کا رواج ہو تو وہاں یہ بھی ناجائز ہوگا، اس لیے کہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے المعروف کالمشروط، جو چیز معروف ہوتی ہے، جس کا عرف ہو جاتا ہے، جس کی عادت ہو جاتی ہے، تو اس کی شرط اگر نہ بھی لگائی جائے تو وہ مشروط کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی اجرت ہی بنتی ہے۔ اور بعض مستند علماء نے، حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان رکھا ہے کہ لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ جی ہم نے اللہ کے لیے قرآن سنایا، اور دینے والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ وہ قرآن کا معاوضہ نہیں دے رہے، جی قرآن کا عوض کون ادا کر سکتا ہے؟ عام طور پر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کا امتحان یہ ہے کہ قاری صاحب کو اگر اس مسجد میں قرآن سنانے کے بعد کچھ نہ دیا جائے تو آئندہ بھی وہ دوڑ دوڑ کر یہاں آئیں گے یا کوئی دوسری جگہ تلاش کریں گے کہ اب وہاں جانا چاہیے، اور اگر یہ جو مقتدی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حافظ صاحب کے اکرام میں یہ دے رہے ہیں، ہم کوئی تراویح کی یا قرآن کی اجرت نہیں دے رہے،
تو وہ حافظ صاحب تو بیچارے سارا سال اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ ان کا کتنا اکرام کرتے ہیں؟ تو یہ اجرت ہی ہوتی ہے جس کو لوگ مختلف نام دے دیتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔